الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ الحمدللہ ہم لوگ کے اسباق چل رہے ہیں اعلام السنہ المنشورہ عقیدے کی کتاب کے، اور 4 درس اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہو چکے ہیں، اور چوتھے درس میں ہم لوگوں نے سبق نمبر 148 تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ سوال نمبر 149 سے شروع کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلا جو ہم نے درس پڑھا تھا، شروع سے تو خلاصہ الحمدللہ 3 درس میں ہم لوگوں نے کیا ہے، چوتھے درس میں بھی کیا تھا۔ اس 5ویں درس میں جو آج درس شروع کر رہے ہیں تو پچھلے درس کا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے سوال نمبر 102 سے شروع کیا تھا، والیوم الآخری، یعنی مراتب اسلام ہم نے پڑھے تھے نا، 3 ہیں: الاسلام، الایمان، الاحسان۔ الاسلام کے 5 رکن ہم نے پڑھ لیے تھے، الایمان کے 6 رکن ہیں، 6 ارکان ہیں، وہ چل رہے تھے، جس میں سے پچھلے درس میں ہم لوگوں نے 5واں رکن والیوم الآخری وہ پڑھا تھا۔ اس میں ہم لوگوں نے ما معنی الایمان بالیوم الآخری وہ پڑھا کہ اس کے کیا معنی ہیں، اس آخرت پہ ایمان رکھنے کے، اور کیا ہے وہ اس کی تعریف دیکھ لیں۔ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ، اور پھر آخرت پہ ایمان میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں ان کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اس میں مثال کے طور پہ اشراط الساعہ ہے، الموت ہے، نفخ الصور ہے، المحشر ہے، اس طرح کی جو بھی چیزیں آخرت کے دن کے ساتھ خاص ہیں وہ ہیں اس میں۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے آگے پڑھا تھا ما حکم من کذب بالبعث، اس کے کیا حکم ہے کہ جو ہے نا قبر سے اٹھنے کو جو ہے نا انکار کرے، نہیں مانے، تو اس کا جواب ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ۔ پھر آگے ہم نے پڑھا کہ ما دلیل نفخ فی الصور، تو جو نفخ ہے اس کی، جو سور پھونکا جائے گا اس کی کیا دلیل ہے، تو قرآن سے دلیل دی گئی تھی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ پھر آگے ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، 2 نفخ کا اس میں جو ذکر کیا گیا تھا، تو آگے ہم نے پڑھا کہ نفختین 2 نفخ ہوں گی، پہلی للصاق ہے والثانی للبعث ہے، تو نفختین الاولی للصاق والثانی للبعث۔ پھر آگے ما دلیل الصراط، جو صراط کی کیا دلیل ہے، تو وہ دلیل آپ کے سامنے رکھ کیا گیا تھا، اس کو یاد رکھیں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ واردها سے صراط مراد ہے۔ پھر آگے ما معنی الایمان بالجنہ والنار، آخرت کے دن کے ساتھ جنت اور نار بھی خاص ہے، اس پر ایمان رکھنے کیا معنی ہے، اس کی تعریف دیکھ لیں۔ اسی کے ساتھ پھر آگے دلیل الشفاعت جو ہے نا ذکر کیا گیا تھا کہ آخرت کے دن کے ساتھ شفاعت بھی ہے۔ شفاعت اب یا تو ممن تکون، ولیمن تکون، ومتا تکون، ان کی جو آیتیں پیش کی گئی ہیں ان کو ذہن نشین کر لیں، ان کو دیکھ لیں۔ پھر آگے ذکر کیا گیا تھا کہ کم شفاعت کے اعتبار سے کہ کم انواع الشفاعہ، شفاعت کی کتنی قسمیں، تو 6 قسمیں ذکر کی گئی تھیں، 6 قسمیں ذکر کی گئی تھیں، ان 6 قسموں کو دیکھ لیں۔ ان 6 قسموں میں جو ہے کہ کون سی قسمیں جو ہیں 3 قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور کون سی قسم جو ہے نا عام ہیں، ان 6 قسموں کو، ان کو شفاعت کی جو 6 انواع ہیں ان کو دیکھ لیں۔ پھر آگے والقدر خیرہ و شرہ، ایمان کا جو 6واں رکن ہے اس کو شروع کیا، سوال نمبر 138 سے 138 سے، اس کی پھر جو ہے آخرت، پھر اس کو والقدر خیرہ تقدیر کو یعنی ذکر کیا، اس میں جو ہے نا مراتب الایمان بالقدر جو ہے نا اس کو ذکر کیا، ٹھیک ہے، اس کی تعریف اور وہ ذکر کرنے کے بعد کتنے مراتب ان کو ذکر کیا، اس کے جو ہے نا کتنے مراتب ذکر کرے، 4 مراتب جو ہے نا ذکر کرے۔ پہلا مرتبہ الایمان بعلم اللہ المحیط بکل شیء، دوسرا مرتبہ الایمان بکتابت ذالک، تیسرا مرتبہ الایمان بمشیۃ اللہ النافذہ، اور چوتھا مرتبہ الایمان بان اللہ تعالی خالق کل شیء، 4 مرتبہ یاد کر لیں۔ پھر آگے کم یدخل فی هذه المرتبہ، کہ جو 4 مرتبے ذکر کیے ہیں اس میں جو دوسرا مرتبہ ہے الایمان بکتابت ذالک، کتابت، اس میں جو ہے نا کتنے جو ہے نا تقدیر جو ہے نا مرتبے آتے ہیں، اس میں کتنے مرتبے داخل ہیں، تو ذکر کیا کہتے ہیں یدخل فی ذلک 5 من التقادیر، کہ اس میں جو تقدیر کے 5 چیزیں اس میں جو آتی ہیں، کیا ہے، اس میں سے تقدیر الازلی ہے، تقدیر العمری ہے حین اخذ المیثاق، تقدیر العمری حین تخلیق النطفہ فی الرحم ہے، پھر تقدیر الحول فی لیلۃ القدر، اور تقدیر الیومی، یہ 5 جو ہے جو کتابت میں جو ہے شامل ہیں ان کو ذکر کیا گیا تھا، ان کو بھی یاد کر لیں۔ آگے آج کا سبق شروع کرتے ہیں سوال نمبر 149 سے 149، کہ تقدیر کے جو 4 مرتبے ذکر کیے گئے تھے نا، اس میں جو تیسرا مرتبہ ہے تقدیر کا مرتبہ تیسرا الایمان بمشیۃ اللہ النافذہ، اس کی کیا دلیل ہے، تو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ سوال نمبر 150، اس سوال میں جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ قد اخبرنا اللہ تعالیٰ فی کتابتی وعلی لسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کے سوال کا خلاصہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے نا اس کی صفات ہے کہ نیک لوگوں سے، متقی لوگوں سے، صابر لوگوں سے، ان سے جو ہے نا اللہ پاک راضی ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور کافروں کو ناپسند کرتا ہے، ظالموں کو ناپسند کرتا ہے، یہ سب چیز اللہ پاک نے ذکر کری ہے، فاسدین کو ناپسند کرتا ہے، تو یہ سب کچھ ہے یہ اللہ پاک کی مشیت کے اعتبار سے نا، یہ مشیت کی اللہ پاک کا جو 4 تقدیر کا مرتبہ ہے مشیت، اس کو ذکر چل رہا تھا نا، تو یہ بولے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اللہ پاک کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کی چاہت سے ہوتا ہے، جس کو تو اس کا مطلب ہے ان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ پاک جس کو پسند کرے، جس کو ناپسند کرے، اس کی چاہت ہے، تو اس میں جو ہے
یعنی بندے کا جو ہے کیا دخل ہے؟ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا اور جس چیز سے وہ خوش نہیں ہوتا اس چیز کا ارادہ کیسے کرتا ہے اور اسے چاہ کیسے لیتا ہے، تو اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے، اس کا جواب ذہن میں رکھیں، یہ کہ اعلم ان الارادۃ فی النصوص جاءت علی معنین، کہ قرآن میں اور نصوص سے جو چیز وارد ہوئی نا اللہ کے ارادے سے، دو چیزیں اس میں داخل ہیں، پہلا ارادہ کونیہ قدریہ اور دوسرا ارادہ دینیہ شرعیہ، بس ان دونوں کو یاد کر لیں، باقی تفصیلات کیا دیکھ لیں اس میں دیکھ لیں، اردو جو ہے نا شرح آپ کو بھیجی جا چکی ہے، اس میں آپ تفصیلات سے دیکھ لیں، آپ نے بس اس کو پانی کی طرح یاد کر لینا ہے کہ اللہ کے ارادے جو ہے نا جو مشیت میں داخل ہیں دو ہے، ارادہ کونیہ قدریہ ہے اور ارادہ دینیہ شرعیہ ہے، اس کی تفصیل جو ہے نا اس میں ذکر کی جا چکی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا۔ آگے سوال نمبر 151، ما دلیل مرتبۃ الرابعہ من الایمان بالقدر و مرتبۃ الخالق، کہ تقدیر کے 4 مرتبے ذکر کیے گئے تھے نا، چوتھا مرتبہ کیا تھا کہ الایمان بان اللہ تعالی خالق کل شیء، اسی کیا دلیل ہے تو وہ ذکر کی گئی، وہ دیکھ لیں۔ سوال نمبر 152، کہ ما معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک مع ان اللہ سبحانہ خالق کل شیء، یعنی سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جب آپ نے بولا ہے تقدیر یہ ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر تو ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہو اور شر جو ہے نا اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس بات کا کیا مطلب ہو؟ تو اس کا جواب یہ یاد رکھیں، معنی ذلك ان افعال اللہ عز وجل كلها خیر محض من حیث اتصافہ بها وصدورہ عنها لیس فیہ شر بوجہ، بس یہاں تک یاد کر لیں، معنی ذلك ان افعال اللہ عز وجل كلها خیر محض من حیث اتصافہ بها وصدورها عنہ لیس فیہ شر بوجہ، اس کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو پیدا کیا نا خیر کے لیے پیدا کیا، اب وہ انسان کے ہاتھ میں کہ اس کو غلط استعمال کر لے، جیسے مثال کے طور پہ انگور اللہ نے پیدا کیا، اب انگور کو آپ استعمال کریں، اس کو کھائیں پئیں جس طریقے سے، لیکن اس سے شراب بنا لیں، یا اب آپ کے ہاتھ میں آپ اسے شراب بنا لیں، آنکھیں آپ کو دیا، آپ اس کو صحیح طریقے سے آنکھوں کو استعمال کریں، اس سے علم پڑھیں، اپنے والدین کی زیارت کریں، کعبے کی زیارت کریں، صحیح جگہ اس کو استعمال کریں، لیکن اس کو غلط جگہ استعمال کریں گے یہ آپ کے ہاتھ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خیر کے لیے پیدا کیا، ابھی انسان کے ہاتھ میں اس کو جو ہے نا شر بنا لے، یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 153 کہ حل عبادت قدرہ و مشیہ علی افعالہم المضاف الیہم، کہ بندہ جو کام کرتا ہے جو فعل کرتا ہے کیا وہ اپنی چاہت کے مطابق کرتا ہے، کیا اس پر اس کو قدرت ہے؟ تو اس کا جواب نعم للعبادت قدرۃ علی اعمالہم ولہم مشیہ و ارادہ، بس یہاں یاد کرنا ہے کہ جی ہاں بندہ جو کام کر رہا ہے وہ اپنے ارادے سے کر رہا ہے، اپنی چاہت سے کرتا ہے، وہ اس طریقے سے، اس کا جواب یاد رکھنا ہے۔ آگے سوال نمبر 154 کہ ما جواب من قال الیس ممکنا فی قدرت اللہ ان یجعل کل عباده مؤمنین مہتدین طاعین ما محبت ذلک منهم شرعا، کہ اللہ پاک تو اس چیز پر قادر ہے کہ سب کو چاہتا ہے نیک بنا دے، سب کو جو ہے نا مومن بنا دے اور سب کو جو ہے نا راہ راست پر رکھ دے، تو اس کا جواب بلا هو قادر علی ذلک، جی ہاں بالکل اللہ پاک اس بات پر قادر کہ سب کو نیک بنا دے، ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، یہ اللہ پاک کی قدرت ہے وہ سب کو چاہے نیک بنا دے، لیکن اس نے اپنی صفات کو ظاہر کیا، جو بھی اس کی صفات اس نے اپنے ان کو ظاہر کیا ہے، اس کا جواب آگے دیکھنا ہے، بس یہاں تک یاد کرنا ہے، بلا هو قادر علی ذلک کما قال اللہ تعالی ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اس کو یاد کر لیں اور آگے دیکھ لیے گا۔ آگے سوال نمبر 155 کہ ما منزلۃ الایمان بالقدر من الدین، کہ دین میں تقدیر پر ایمان کا کیا مقام ہے؟ تو اس کا جواب کہ الایمان بالقدر نظام التوحید کما ان الایمان بالاسباب التي توصل الى خیرہ وتحجز عن شرہ فهي نظام الشرع، یہاں تک یاد کر لیں بس، کیا مطلب کہ تقدیر پر ایمان نظام توحید کا ایک حصہ ہے، اور اسباب پر یقین جو خیر و شر تک انسان کو پہنچاتے ہیں وہ نظام شریعت کا ایک حصہ ہے، بس یہاں تک اس کو یاد کر لیں۔ آگے سوال نمبر 156 کم شعب الایمان، کہ ایمان کی کتنی شاخیں ہیں، کتنے حصے ہیں، کتنی شاخیں ہیں؟ تو اس کا جواب بس جو ہے پھر یہ یاد کریے گا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وستون وفی روایت بضع وسبعون شعبہ، بس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی کتنے شعبے ہیں؟ 60، اور بعض روایت میں فرمایا 70 شعبے، بس یہ یاد کر لینا، اس کا جواب یہی ہے کہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وستون وفی روایت بضع وسبعون شعبہ، اس کو یاد کر لیجیے گا۔ آگے سوال نمبر 157 کہ بما فسر العلماء هذه الشعب، کہ ایمان کی جو اتنی شاخیں علماء نے اس کی کیا تفسیر بیان کی، تو اس کا جواب یہاں سے یاد رکھیں، لیس معرفت تعدادها شرطا فی الایمان بل یکفی الایمان بها جملۃ، بس یعنی ضروری ہے کہ آپ کو ایمان کی جو شعبے ہیں ہر شعبے کا آپ کو معلومات ہو اور ایمان کا حصہ نہیں، بلکہ آپ بالجملہ طور پہ ایمان کے بھائی کوئی بھی شعبہ ہم سب کو مانتے ہیں، بس اس طریقے سے اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آگے سوال نمبر 158 اذکر خلاصۃ معدوی، کہ جو شارحین نے ان کی جو شاخیں گنوائی ہیں اس کی جو ہے نا کس طریقے سے ان کو کچھ ذکر کیجیے، تو اس کا جواب یاد رکھیں ان هذا الشعب
ان هذا الشعب تتفرع من اعمال القلب واعمال اللسان واعمال البدن، کہ جتنے بھی ایمان کے شعبے ان میں سے کسی کا تعلق دل سے ہے، کسی کا تعلق اعمال لسان سے اور کسی کا تعلق اعمال البدن سے. بس تینوں کو یاد رکھیں. یعنی ایمان کی شاخیں 3 قسم پر ہیں. ٹھیک ہے، پہلی قسم دل کے اعمال، دوسری قسم زبان کے اعمال اور تیسری قسم بدن کے اعمال، یعنی اعمال القلب، اعمال اللسان، اعمال البدن. بس اسی طرح یاد رکھیں اس کو. آگے سوال نمبر 159، ما دلیل احسان من الکتاب و سنہ. اسلام کے 3 مرتبہ ذکر کیے تھے نا. الاسلام، مراتب اسلام کتنے تھے؟ 3 تھے. الاسلام، الایمان، الاحسان. اسلام پورا ہو گیا، 5 رکن. ایمان کے 6 رکن تھے، وہ پورے ہو گئے. یہاں سے ایمان کا جو دوسرا جو مراتب اسلام جو تیسرا تھا الاحسان، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، یہ دلیل ہے. پھر آگے سوال نمبر 160 کہ ما هو الاحسان فی العبادہ، کہ عبادت میں احسان کسے بولتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ جواب اس کا جواب یہ ہوئی کہ حدیث جبریل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا نا کہ فاخبرنی عن الاحسان، کہ احسان کے بارے میں ہمیں بتائیے، تو یاد رکھیں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اب اس کا یہ اعلاہما عبادت اللہ کانک تراہ، کہ سب سے بلند مرتبہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو جو ہے نا اس طریقے سے عبادت کرے جیسے اس کو دیکھ رہا ہے خود. دوسرا مرتبہ وثانی مقام المراقبہ، دوسرا مرتبہ یہ کہ اتنا ہو کہ کم از کم مراقبہ ہو کہ اتنا تو ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ مرتبہ ہونا چاہیے. یعنی مراتب اسلام 3 ذکر کرے تھے نا، اسلام، ایمان، احسان. انسان اسلام پہ چلے گا، ایمان کے سارے رکوع پہ چلے گا تو اس کا ایمان جو ہے نا بڑھ جائے گا. وہ اس طریقے سے بڑھ جائے گا، یا تو اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ اللہ پاک کو دیکھنے لگے گا، یا اتنا نہیں تو کم از کم اتنا ہو کہ اس کے دل میں اتنا آ جائے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. یہاں تک جو ہے نا 3 مرتبہ جو ہے مکمل ہوگا. اسلام کے جو ہے نا 3 مراتب جو تھے، اسلام، ایمان، احسان، وہ مکمل ہو گئے. اب آگے ایمان، اس کی ضد کیا ہے؟ اب اس کو لیتے ہوئے چلیں گے اس کی ضد کے حوالے سے. ما ہوا ضد الایمان، جو ایمان ہے اس کی ضد کیا ہے؟ تو ضد الایمان الکفر وهو اصل له شعب. بس کو یاد کریں، ضد الایمان الکفر. بس اب ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر. اب کفر کی بہت ساری شاخیں آگے ان کو ذکر کریں گے، کفر کس کس طریقے سے قسم پر ہے. آگے سوال نمبر 162 کہ بین لی کیفیت و منافات الکفر الاعتقاد للایمان بالکلیہ وفصلی ما اجملته فی ازالت ایاہ، کہ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کہ کس طریقے سے انسان کفر اعتقادی سے بالکلیہ ایمان کی ضد ہے، اور اس سے بالکلیہ ایمان سے کیسے زائل ہو جاتا ہے. یعنی ایمان، کفر اعتقادی جب انسان کے اندر ہو جائے تو کس طریقے سے بالکلیہ جو ہے ایمان کی جو ضد ہے، اور کس طریقے سے انسان اس سے نکل جاتا ہے. تو اس کا جواب یاد رکھیں. قد قدمنا لک ان الایمان قول و عمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، کہ پیچھے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایمان نام کی چیز کا قول اور عمل کا. قول القلب واللسان، قول کا تعلق دل اور زبان سے، اور عمل کا تعلق دل، زبان اور جوارح سے. فقول القلب هو التصدیق وقول اللسان، اصل جو ہے نا دل سے جو ہے نا اس کے دل سے نہیں نکلے، اس کا اعتقاد اگر دل سے نکل جائے گا وہ تو بالکلیہ طور پہ جو ہے نا ایمان سے کی ضد ہو جائے گی، کافر میں شامل ہو جائے گا. تو بس اس کو یاد رکھیں. فقول القلب هو التصدیق وقول اللسان هو التکلم بکلمۃ الاسلام وعمل القلب هو نیت الاخلاص نیت الاخلاص. اس کو دیکھ لیں، بس اس سوال کو اس طرح دیکھ لیں، بس شروع کا اس کے ایک لائن یاد کر لیں اور آگے اس کو دیکھ لیں. آگے سوال اہم ہے، اس کو یاد رکھنا ہے پکا، کہ سوال نمبر 163 یہ اکثر امتحان میں آتا ہے کہ کم اقسام الکفر الاکبر المخرج من الملہ، کہ کفر کی جو سب سے بڑی قسم ہے کون سی ہے جو ملت سے، یعنی جو اسلام سے، ایمان سے، اسلام سے انسان کو نکال دیتی ہے. تو اس کا جواب یاد رکھنا ہے کہ علما بما قدمنا ان 4 اقسام، کہ جان لیجئے اس کی جو ہے نا ہم نے پیچھے بھی اس کو ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس کی کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں ہیں. بس اس کو اس طریقے سے یاد رکھیں کہ انہو 4 اقسام، کے وہ کفر اکبر کی کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں. نمبر 1 کفر جہل و تکذیب، نمبر 2 کفر جحود، نمبر 3 کفر عناد و استکبار، نمبر 4 کفر نفاق. ان چاروں کو اس طریقے سے یاد کر لینا. اب ان چاروں کے ایک ایک کر کے تعریف کریں گے. پہلا آپ نے بولا تھا نمبر 1 کیا تھا؟ کفر جہل و تکذیب. تو ما ہوا کفر جہل و تکذیب، وہ کیا ہے؟ تو اس کی تعریف یاد کرنا ہے. ہوا ما کان ظاہرا و باطنا كغالب الكفار من قریش ومن قبلهم من الامم الذي قال الله تعالى الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا. اس کو یاد کرنا ہے. ہوا ما کان ظاہرا و باطنا كغالب الكفار من قریش. بس یہاں تک کہ وہ ظاہری و باطنی طور پہ جو ہے نا انسان کافر ہو، جیسے کفار قریش کا جو ہے نا کفر تھا. یہ کفر جہل و تکذیب یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلایا بھی اور جہالت بھی اختیار کری. دوسرے نمبر پہ جو کفر اکبر کی قسم تھی، ما ہوا کفر الجحود، وہ کیا ہے؟ تو ہوا ما کان بکتمان الحق وعدم الانقیاد له ظاہرا، کہ وہ کیا ہے؟ حق کو جو ہے نا چھپانا اور اس کی معرفت ہو لیکن اس کو انسان ظاہر نہ کرے، یعنی حق کو چھپائے، اس کو جانتے بوجھتے اس کو جو ہے نا ظاہر نہ کرے. تو یہ کفر جحود ہے. ہوا ما کان بکتمان الحق وعدم الانقیاد له ظاہرا. بس یہاں یاد کرنا.
سوال نمبر 166 166 کہ ما ہوا کفر العناد والاستکبار، تو اس کی تعریف یاد کر لیں. ہوا ما کان بعدم الانقیاد للحق مع الاقرار بھی ککفر ابلیس، کہ اقرار کرنے کے باوجود لیکن حق کو نہیں ماننا، جیسے ابلیس کا کفر. اس کی تعریف کو یاد کر لیں. سوال نمبر 167 167 ما ہوا کفر النفاق، کہ کفر النفاق کیا، اس کی تعریف کو یاد کر لیں. ہوا ما کان بعدم تصدیق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس ككفر ابن سلول وحزبه. یہاں تک یاد کر لینا. کیا مطلب کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے فرما برداری اور جو ہے نا یہ دکھانا، لیکن دلی طور پہ تسلیم نہیں کرنا، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے، جیسے جو نا منافقین جو تھے اس طرح. تو یہ کفر کی جو ہے نا 4 قسمیں، ان کی تعریفات کو یاد کر لیں، ان کو یاد کر لیں. یہ وہ کفر اکبر ہے جو ملت سے انسان جو ہے نا اسلام سے نکل جاتا ہے. آگے سوال نمبر 168 168 کہ ما ہو کفر العملی الذی لا یخرج من الملہ، وہ کفر کون سا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ملت سے اسلام سے نکلتا نہیں ہے. تو اس کی تعریف کو یاد کریں. ہوا کل معصیۃ اطلق علیہ الشارع اسم الکفر مع بقاء اسم الایمان علی عاملہ. بس یہاں تک یاد کرنا، علی عامل ہو، یہاں تک یاد کرنا ہے کہ ہر وہ گناہ جسے جو ہے نا جسے شریعت نے یا شارع نے کفر کا نام دیا ہو، لیکن اس کے کرنے والے کو جو ہے مومن کا اطلاق کیا جاتا ہے. یعنی اس کو جو ہے نا اس کام کو جو شریعت نے جو ہے نا اس گناہ کو جو ہے نا کفر کا نام دیا ہو، تو وہ کفر ہے جو ملت سے نہیں نکلتا. اس کی تعریف کو یاد کر لیں. سوال نمبر 169 169 اس سوال کو سمجھ لیں گے. اذا قیل لنا هل السجود للصنم والاستعانہ بالکتاب وسب الرسول، آخری سوال تک. اس سوال کا کیا مطلب کہ جیسے بتوں کو سجدہ کرنا، قرآن پاک کی توہین کرنا، اور خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا یا رسولوں کو گالی دینا، دین کا مذاق اڑانا، یہ سارے کے کام جو ہے نا یہ عمل میں آتے ہیں. تو بولا ان کو کفر عملی کہنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے انسان جو ہے نا عمل سے ایمان سے کیوں نکل جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو عمل میں آتے ہیں، تو ان سے کیوں نکل جاتے ہیں. پھر آگے اس کا جواب دیا. اس کے جواب کو سمجھ لیں کہ اس کا جواب یہ دیا کہ اعلم ان هذه الاربع وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي الا من جهه كونها واقعه بعمل الجوارح فيما يظهر للناس ولكنها لا تقول الا ما ذهاب عمل القلب من نیتی. یہاں تک سمجھ لیں. یہ کیا مطلب کہ جتنے بھی 4 قسم جو ذکر کیے گئے نا، جیسے قرآن پاک کو توہین کرنا یا رسول کو گالی دینا، دین کا مذاق اڑانا وغیرہ وغیرہ، ان جو قسم ذکر کی گئی ان کا تعلق ظاہری طور پہ تو عمل سے ہے کہ انسان اپنے جوارے سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کام جب ہی کرتا ہے کہ جب اس کے دل سے ایمان جو ہے نا نکل چکا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ان کو جو ہے نا اس کفر کے عمل کو اس وجہ سے انسان ملت سے جو ہے نا اسلام سے نکل جاتا ہے. بس کے معنی محفوظ ذہن میں رکھ لیں. آگے سوال نمبر 170 کہ الاقم قسم ینقسم کل من الظلم والفسوق والنفاق. یہ جو 3 قسمیں ہیں، ظلم اور فسوق اور نفاق، اس کی کتنی قسمیں؟ تو یاد رکھیں ینقسم کل منها الى قسمین اکبر وهو الکفر واصغر دون ذلك. یہ جو تینوں قسم اوپر ذکر کیا گیا نا، ظلم، فسوق اور نفاق، ان تینوں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، اکبر اور دون ذلك. اس کے یعنی اکبر اور چھوٹا، وہ اصغر اس سے کم. یعنی ظلم کی پھر 2 قسم ہوں گی، ظلم اکبر اور ظلم اکبر سے تھوڑا اصغر. فسوق کی پھر 2 قسم ہوں گی، فسوق اکبر، فسوق اصغر. نفاق کی 2 قسم ہوں گی، نفاق اکبر، نفاق اصغر. ٹھیک ہے. اب اس میں ما مثال کل من الظلم الاکبر والاصغر. اب پہلی جو 3 قسمیں تھیں نا، ظلم، فسوق، نفاق، تو ظلم کی 2 قسمیں تھیں، ظلم اکبر اور ظلم اصغر. اب اس کی مثال دے رہے ہیں. ظلم اکبر کی مثال جیسے ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. یہ فإن فعلت فإنك من الظالمين یہ ظلم اکبر ہے. اسی طریقے سے ان الشرک لظلم عظیم ظلم اکبر ہے. اچھا ظلم اصغر یہاں سے ومثال ظلم الذي دون ذلك ظلم اصغر ہے. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشة مبينة. یہ آگے ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. یہ جو ظلم ہے یہ ظلم اصغر مراد ہے. یہ دونوں یاد رکھیں. ظلم اکبر سے مراد ان الشرک لظلم عظیم، ظلم اکبر سے اصغر سے مراد ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. آگے سوال نمبر 172 ما مثال کل من الفسوق الاکبر والاصغر. اب فسوق کی 2 قسمیں، فسوق اکبر، فسوق اصغر. تو فسوق اکبر کیا ہے؟ وہ ان المنافقین هم الفاسقون، یہ فسوق اکبر ہے. فسوق اصغر کیا ہے؟ یہ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون، یہ فسوق اصغر ہے. اس مثال کو ذہن میں رکھیں. آگے سوال نمبر 173 کہ پھر نفاق کی بھی 2 قسمیں، نفاق اکبر، نفاق اصغر. یہ تینوں جو بھی ذکر کیے گئے نا، ظلم اکبر، ظلم اصغر، فسوق اکبر، فسوق اصغر، نفاق اکبر، نفاق اصغر، ان کو بھی یاد رکھیں. اب نفاق اکبر کی مثال ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ نفاق اکبر کی مثال ہے. ٹھیک ہے. اور آگے نفاق اصغر کی مثال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانی، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. اس کو ذہن میں رکھیں. نفاق اصغر کی مثال ہے.
سوال نمبر 174 174 کہ ما حکم السحر والساحر، اس کو یاد کرنا ہے اس کی تعریف کو. السحر متحقق وجود و تاثیر مع مصادفت القدر الکونی، یہاں تک یاد کرنا ہے پہلی تعریف کہ تقدیر کونی کے لحاظ سے جادو کا وجود اور اس کی تاثیر برحق ہے. پہلی بات یہ تو حکم السحر ہو گیا. اب حکم الساحر کیا ہے یہاں سے، واما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آیۃ البقرہ فهو کافر. یہاں تک یاد کرنا ہے کہ وہ ساحر، وہ جادو کرنے والا کہ جو شیاطین کے ساتھ مل کے جادو کرتا ہے تو وہ اس کا حکم کیا ہے، فهو کافر، وہ کیا ہے، کافر ہے. اب آگے سوال نمبر 175 175 کہ ما حد الساحر، کہ جو جادو کرنے والا ہے اس کی حد کیا ہے. تو یہاں یہ سوال یہ یاد کرنا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد الساحر ضربہ بالسیف. بس یہاں یاد کرنا ہے کہ جو جادو کرنے والا ہے اس کو کیا ہے، حد کیا ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی شرعی طور پہ. آگے 176 سوال نمبر 176 176 کہ ما ہی نشرہ وما حکمہا، کہ نشرہ کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے. تو نشرہ کی تعریف، النشرہ، نشرہ اس کو بولتے ہیں حل السحر عن المسحور، کہ جس پر جادو کیا گیا اس کو جادو کو ہٹانا، تو اس کو نشرہ بولتے ہیں. اب اس کا حکم کیا ہے، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشياطين، پس اگر جادو کو جادو کے ذریعے توڑ کیا جائے تو یہ شیاطین کا عمل ہے اس طریقے سے. وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك، لیکن اگر اس کو رقیہ شریعہ کے ذریعے اور یا ایسے تعویذ جو شریعت میں جو ہے نا معتبر ہیں اس کے ذریعے سے جادو کو توڑ کیا جائے تو فلا بأس ذلك، اس کا کوئی حد نہیں. یہاں تو یاد کرنا ہے. اب آگے آپ نے وہاں یہ رقیہ مشروعہ سوال نمبر 177 177 کہ رقیہ مشروعہ کیا ہے. تو اس کی تعریف یاد کرنا ہے، یہ کل ما کانت من الکتاب والسنہ خالصۃ وکانت باللسان العربی. بس یہاں تک کہ رقیہ شریعہ مشروعہ اس کو بولتے ہیں. یہ سوال بھی اکثر پوچھتے ہیں کہ اس کو بولتے ہیں جو کتاب یعنی قرآن پاک اور حدیث سے جو ہے نا وارد ہوا وہ سے ثابت ہو اور وہ عربی زبان میں ہو. یہاں تک یاد کرنا ہے. سوال نمبر 178 178 ما ہی رقیہ الممنوعہ، کہ وہ رقیہ ممنوعہ کیا ہے. تو اس کی تعریف یاد کرنا ہے، یہ ما لم تکن من الکتاب ولا السنہ ولا کانت بالعربیہ بل ہی من عمل الشیطان. یاد یاد کرنا ہے کہ وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے اور عربی زبان میں بھی نہ ہو اور بلکہ وہ شیطان کا عمل ہے، تو یہ رقیہ ممنوعہ ہے. اس کی تعریف یاد کر لیں. آگے سوال نمبر 179، یہ بھی سوال بہت اہم اکثر پوچھتے ہیں کہ ما حکم التعالیق من التمائم والاوتار والحلق والخیوط والوداع ونحو اس طرح کی کوئی چیز، اس کے کیا حکم ہے کہ جیسے دھاگے باندھنا، تعویذ لٹکانا اور جو ہے نا ہاتھوں میں کڑے پہننا، اس طرح کی جو بھی چیزیں لٹکانا اس کے کیا حکم ہے. تو اس کا جواب، یہ دو جواب یاد کریں. پہلا یہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من علق شیئا وکل الیہ، یہ کوئی بھی کوئی چیز لٹکاتا ہے کچھ بھی کرتا ہے اللہ پاک اس کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے. اور دوسرا جواب یاد کرنا ہے وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرقى والتمائم والطول شرک، کہ یہ جو بھی لٹکانا، یہ چیزیں کرنا، کڑا وغیرہ جو بھی چیزیں دھاگے پاگے، یہ سب چیزیں کیا ہیں، شرک ہیں. اس کی یہ یاد کرنا ہے. آگے سوال نمبر 180 180 ما حکم المعلق اذا كان من القرآن، کہ سوال یہ کہ بھئی جو چیز قرآن پاک کے ساتھ لکھ کے کوئی آیات کوئی دعا لکھ کر قرآن پاک کی وہ لکھ کے اگر لٹکائی جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے. تو اس کا جواب یہ ذہن میں رکھیں، یروى جوازہ عن بعض السلف. آگے وهو الاولی لعموم النہی عن التعلیق. بس یہ جواب یاد کرنا ہے. جواب کیا یاد کرنا ہے کہ بعض سلف سے تو یہی روایت کی گئی ہے کہ اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن صحیح اور عام بات یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا اعتراض کیا جائے، انہوں نے نہیں فرمایا. تو یہ دونوں عبارتیں یاد کر لیں اس کی، ٹھیک ہے. آگے سوال نمبر 181 کہ ما حکم الکہان، کہ کاہنوں کا کیا حکم ہے. تو اس کا جواب یاد کرنا ہے الکہان من الطواغیت وهم اولیاء الشیاطین، اولیاء الشیاطین. بس یاد کرنا ہے کہ کاہن جو ہے نا یہ کیا ہیں، سرکش ہیں اور شیاطین کے جو ہے نا دوست ہیں. تو یہاں تک یاد کرنا ہے. آگے سوال نمبر 182 182 کہ ما حکم من صدق کاہنا، اس کا کیا حکم ہے جو کاہنوں کی جو ہے نا لوگوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کی بات کو سچ مانتا ہے. تو اس کا حکم یاد رکھیں. دو حدیثیں کہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتى عرافا او کاہن فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث تو یاد کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کاہنوں کے پاس کسی جان یعنی لکیریں ہاتھ کے دکھانے والے ان لوگوں کے پاس کس کے پاس آئے تو اس نے کیا کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل اس کا کفر، اس بات کو کیا کیا، جھٹلایا. دوسری حدیث یاد کرنی ہے وقال صلی اللہ علیہ وسلم من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، کہ کوئی اگر کسی کاہن کے پاس ہے اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کری، اس کی بات کو سچ مانا، تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کی جائے گی. تو اس کا حکم یہی ہے. ان دونوں حدیثوں کو یاد کر لیں. سوال نمبر 183 183 کہ ما حکم التنجیم، کہ نجومیوں کو ان کا حکم کیا ہے. تو اس کا جواب یہ حدیث یاد کرنے کے وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زیادہ ما زیادہ، کہ کوئی اگر نجوم کا یعنی نجوم ستاروں کے ذریعے کوئی علم حاصل کرے گا تو اس نے جادو کا ایک جو ہے نا حصہ حاصل کیا. اب جتنا زیادہ کرتا جائے گا سمجھو جادو اتنا سیکھتا جائے گا. تو اس کا حکم اس کے طور پہ حدیث شریف یاد کر لیں.
آگے سوال نمبر 184 کہ ما حکم الاستسقاء بالانواع، کہ بارش طلب کرنا ستاروں کے ذریعے، ان کے ذریعے اس سے بارش طلب کرنا کیسا ہے؟ تو اس کی جواب کے طور پہ حدیث یاد کریں. یہ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بولے کہ ہم پہ بارش ہوئی ہے، کہ ستاروں کے ذریعے کسی چیز وجہ سے ہم پہ بارش ہوئی ہے، تو کافرٌ بی، اس نے میری بات کو جھٹلایا، اور مؤمن بالکوكب، اور ستاروں کی جو ہے نا اس نے کیا کری؟ تصدیق کری. بلکہ اب کیا کہنا چاہیے؟ اس سے پیچھے دیکھیں، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلک مؤمن بی کافر بالکوكب. لیکن اگر کسی نے اس طریقے سے بولا کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور ستاروں کو جو ہے نفی کری. تو اس کے جواب کے طور پہ یہی یاد رکھیں کہ اما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بی مؤمن بالكوكب. یہ بات آپ نے جو ہے نا فقہ کی کتاب میں بھی آخر میں پڑھی ہے، تو اس کو جواب کو یاد رکھیں. آگے سوال نمبر 185 کہ ما حکم الطیارہ وما یذہبها، کہ جو بدفعلی ہے اس کا کیا حکم ہے اور اس کو کس طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے. بدفعلی جیسے کوئی شخص بولتا ہے نا کہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا، پانی الٹا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا، بلی آگے سے گزر گئی تو ایسا ہو جائے گا، اور رات میں کتے بھونک رہے ہیں تو ایسا ہو جائے گا. کوئی بھی بدفعلی کرنا تو یعنی کوئی ایک گمان کرنا، غلط گمان کرنا کسی سے، تو اس کا حکم تو یہ بتا رہے ہیں. تو قرآن پر کیا ہے ذہن میں رکھیں، الا انما طائرهم عند اللہ، کہ کوئی بھی فعل کچھ بھی ہے، کوئی بھی فعل وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ تو وقال صلی اللہ علیہ وسلم الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، یہ ذہن میں رکھیں گے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، کہ بدفعلی کرنا کسی سے بھی کوئی بدفعل ذہن میں رکھنا کہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا، یہ بدفعل کرنا، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. اس کا حکم ذہن میں رکھیں. آگے سوال نمبر 186 کہ ما حکم العین، یعنی نظر لگنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم العین حق، کہ نظر لگنا جو ہے حق ہے. بس یہاں یاد کر لیں. لہذا آج کے سبق کو یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. آج کے درس نمبر 5 ہم نے 186 تک پڑھا، یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. اگلا درس نمبر 6 شروع کریں گے انشاءاللہ آگے سے سوال نمبر 187 سے، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ کتاب مکمل ہو جائے. بہرحال جو تعریف آپ کو بتائی گئی ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں. جو بھی قسمیں بتائی ہیں، جو بھی تعریفیں بتائی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں. چھوٹی چھوٹی تعریفیں جو بھی سحر کی اور کہان کی اور عین کی اور اس طرح ساری یاد کر لیں. کفر کے اقسام جو ہیں وہ بھی یاد کر لیں. اللہ پاک جو ہے نا قبول فرمائے اور مدد فرمائے. جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ پاک قبول فرمائے. جو غلطی کمی کوتاہی اس کو معاف فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.